السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 45 اور 46 ہے، جس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیتوں کا مطلب اور معنی یہ ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین، ہم بنا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان میں اور وہ لوگوں کے درمیان میں، وہ بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، حجابا مستورا، ایک پردہ جو چھپا ہوا ہے، ان کے اور آپ کے درمیان میں ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان مشرکان مکہ، کفار مکہ جو سخت دل ہوتے ہیں، ان کو قرآن کے آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایک خدا کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ان کو انجام بد سے ڈرا رہے ہوتے ہیں اور روز آخرت اور جہنم کی سخت سے سخت وعیدیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں ایک چھپا ہوا پردہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ منکرین حق نہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آپ کو رسول تسلیم کرتے ہیں، ان کے دلوں میں حق کی تڑپ نہیں ہے اور حق کی تلاش کی جستجو بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو، ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، نہ حساب کتاب پر ہے، نہ جزا سزا پر ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر انہیں یقین ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہمارا جو قانون ہے کہ حق سے فرار اختیار کرنے والوں کو، حق کو ٹھکرانے والوں کو، حق کے مخالفین کو ہم جبراً ہدایت نہیں دیتے، ہم ہدایت دیتے ہیں طالب ہدایت کو۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، جستجو رکھتا ہے، اسے ہدایت دیتے ہیں ہم۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم بنا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ وہ اس کو سمجھے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر۔ قلب سے مراد دل، دماغ، عقل، شعور، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کی سوچنے کی، سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی۔ اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح، کیا غلط، ہدایت کہاں ہے، گمراہی کہاں ہے، بلکہ نیکی بدی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وفی آذانہم وقرا، ہم ان کے کانوں پر ڈانٹ دے دیتے ہیں۔ کانوں میں ڈانٹ کا مطلب یہ ہے کہ حق کی آواز کانوں کے ذریعے سے اندر اب داخل نہ ہو، کیونکہ کان ہی ذریعہ ہے، کوئی بھی بات کان کے ذریعے سے ہی جا کر دماغ کو اطلاع دیتی ہے، سمجھاتی ہے۔ یہ بھی ایک ہدایت کا دروازہ ہے، کان راستہ ہے جسے اللہ نے انتقاماً ڈانٹ لگا دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ یہ نافرمانوں کے لیے ہے، جس طرح بوتل کو ڈانٹ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز نہ اندر داخل ہو نہ باہر نکلے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، اس اکیلے تنہا رب کا، ذکر سے مراد تسبیح کی جو دانوں پر اللہ اللہ پڑھتے ہیں وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ سارا قرآن جو توحید پر مشتمل ہے وہ سب کا سب ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کی توحید پیش کرنا ہے، معرفت یعنی اس کی پہچان، اللہ کا مقام، مرتبہ کیا ہے، شان شوکت کیا ہے، جاہ جلال کیا ہے، اس کی طاقت قوت کیسی ہے، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی ذات و صفات بیان کرنا کہ اس کا کوئی شریک دخیل نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، وہ ایکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ تمام باتیں ذکر میں شامل ہے۔ جب آپ اس طرح ان کے سامنے سناتے ہیں تو ان کا جو طرز عمل ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پھر یہ لوگ پیٹ پھیر کر نفرت کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ اللہ کی تعریف سننا انہیں گوارا نہیں،
یہ اپنے معبودوں کی، بتوں کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، قصے، کہانیاں، واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف انہیں پسند نہیں۔ ان دو آیتوں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دشمنان اسلام کو، حق کے مخالفین کو، کفر کے سرغنوں کو ہدایت نہیں دیتا جبراً، بلکہ ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے تاکہ یہ کچھ بھی نہ سمجھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کانوں پر ڈانٹ بھی لگا دیتا ہے کہ کوئی بھی نصیحت کا پیغام ان کے اندر داخل نہ ہو، کوئی بات اثر پذیر نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے۔ ہاں، کوئی اگر توبہ کر لیا ہے، رجوع ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت، اس کی طاقت و قوت اور اس کا مقام مرتبہ کی آیتیں سن کر اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے، اس کے قدرت کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ غیر اللہ کے سجدائی رہتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں، انہی کے قصے کہانیاں سننے کے خواہش مند رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بھی دلوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور کانوں پر بھی ڈانٹ لگا دیتا ہے۔ اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن سے بھاگنے والے، قرآن کو دلچسپی سے سننے نہیں والے، قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر پڑھ کر عمل نہیں کرنے والے، جو قرآن کے قریب نہیں آتے ہیں اور ہدایت کی تلاش میں وہ لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے بھی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے، کانوں میں ڈانٹ لگا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔